پرائیویٹ پارٹ میں پرسنل جگہ پر سریا گرم کر کے داغا گیا، وہ موب لنچنگ ہے۔ محمد اسماعیل کے کیس کو فائل کرنے کے لیے اس کی موت ہوتی ہے، اس کے مجرمین ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں۔ جب لاش لے کر پوسٹ مارٹم ہو کر پہنچتا ہے عصر کے وقت وہاں پر جو کہ تھانے میں، تو اس کا کیس فائل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اسکول میں تھے، قریب 1 کلو یا پون کلو، ½ کلومیٹر کی دوری پر ہمارا اسکول، ہم اپنے اسکول میں تھے، ہم کو خبر ملی کہ ایسا ایسا ہوا، اس کو مارا گیا، اس کا کیس FIR، اس کا کیس فائل نہیں ہو رہا۔ ہم پہنچے وہاں پہ، پہنچنے کے بعد دیکھا کہ لوگ ہیں وہاں اور اس کی لاش ایمبولینس میں رکھی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ جناب اس کا کیس کیوں نہیں فائل کر رہے ہیں آپ وہاں کے SHO صاحب سے، بڑا باؤ صاحب سے؟ ماسک لگائے ہوئے لوگوں کو کریں سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے، سوشل ڈسٹینسنگ کر کے آپ کورونا سے بچانا چاہتے ہو، اور موب لنچنگ کر کے ایک طرف تم مار کر اور تمہارے تھانے کے سامنے میں لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی تم کو ذرہ برابر چنتا نہیں۔ ہم نے کہا کہ اس کا مرڈر ہوا، آپ نے ابھی تک کیس کیوں نہیں رجسٹر کیا؟ بولا مولانا وہ پروسیس جاری ہے، وہ کل تک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کل تک نہیں، آپ کو ابھی کیس فائل کرنا ہوگا، دھارا 302 307 لگانا ہوگا آپ کو۔ ہاتھ نہیں کاٹا گیا اس کا، اس کے پیر نہیں توڑے گئے، اس کا مرڈر ہوا ہے، اس کو مارا گیا ہے پیٹ پیٹ کر، آپ کو ابھی کیس فائل کرنا ہوگا۔ بولا مولانا آپ لوگوں کو لے کر جائیے، ہم صبح تک کیس فائل کر لیں گے۔ میں نے کہا میں لے کر نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھ کر رہوں گا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مجرمین کو پکڑیے۔ انون مجرم نہیں ہے بلکہ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو، آپ کو لکھ کر دیا گیا ہے۔ بڑا اچھا مولانا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جو لوگ تھے لاش والے پیڑت لوگ تھے، وہ ڈر گئے، سہم گئے کہ پولیس والا ہم کو ڈرا رہے، چلو۔ ہم نے کہا ایک قدم آپ گاڑی لے کر نہیں بڑھ سکتے، آپ کے بچے کے ساتھ ناانصافی ہوئی، کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لے کر مارا گیا آپ کے بیٹے کو، آپ کیسے چلے جائیں گے؟ بڑا پولیس والا کہہ رہا صبح تک کر لے گا۔ ہم نے کہا کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ارریا وہاں سے ہاؤس سے، بلکہ پاور ہاؤس سے چل رہی ہے پیروی بچانے کی ان لوگوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے تھے دوست کے بچے تھے، کوئی بھی وہ قانون کی نظر میں برابر ہے۔ ہم نے کہا کہ SHO صاحب جب تک اس کا کیس فائل نہیں ہوگا عبداللہ سالم آپ کے تھانے کے گیٹ سے باہر نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، بلا انہوں نے کہ 5 بجے کے بعد FIR نہیں ہوتا، ہم نے کہا اور دوسرا FIR نہیں ہوگا، لیکن مرڈر کا FIR ہوتا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ تعلیم ہوگی، اگر آپ کا بچہ جانکار ہوگا تو آپ کے ساتھ تو نماز کی بھی پابندی کرے گا، گناہ نہیں ہے۔ لیکن بیفور آل تھنگس، سب سے پہلے آپ کو آپ کی شریعت، آپ کی اللہ اور آپ کے آخری رسول کے بارے میں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ اس کی شروعات مکتب سے ہمارے علماء کرام کرتے۔ میرے بھائیوں، بہت خطرناک مواقع سامنے، کوئی ساتھ نہیں دے گا ہمارا اور آپ کا۔ آپ کی عمر چلی گئی، لیکن یہ جو سامنے یہ قوم آنے والی نسل ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر جائیں آپ، ورنہ یہ قوم گونگی اور بہری ہوگی۔ آج اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہم اپنی آواز نہیں بلند کر پاتے کیونکہ ہم جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے چکئی بستی میں محمد اسماعیل نامی ایک شخص کا، ایک نوجوان کی ہتیا ہوئی۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ وہ موب لنچنگ نہیں، وہ موب لنچنگ ہے۔ ہتیا ہو گئی، مر گیا، اس کی موت ہو گئی، تو اب ذمہ داری کن لوگوں کی بنتی ہے؟ پرشاسن کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے انصاف ان کو دیا جائے۔ ان کی پیڑت پریوار کو 3-4 بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں اس کی، ایک ضعیف بوڑھا باپ ہے، اس کے گھر پہ ٹین نہیں ہے، دیکھ کر ہم آئے ٹین نہیں۔ بعض لوگ گئے ہیں وہاں پر دیکھ کر کے آئے، ٹین اس کے گھر پر نہیں، اکیلا کمانے والا تھا، آپسی رنجش کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ کم سے کم اس کے مجرم کو، اس کے مرڈرر کو پکڑ کر جیل جانا
بھیجنا چاہیے، لیکن نہیں جناب۔ صبح پوری رات اس کی پٹائی ہوئی، 8 بجے رات بلایا جاتا ہے اس کو، پوری رات اس کی پٹائی ہوتی، اس کے پرائیویٹ پارٹ میں پرسنل جگہ پر سریا گرم کر کے داغا گیا، اس کا گھونچ کاٹا گیا، یہ نسیں کاٹی گئی ہے، یہ موب لنچنگ نہیں تو کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارریہ کے ایس پی صاحب سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بہار کے ایس ایچ او صاحب سے، آخر آپ کو کس طاقت نے روکا تھا محمد اسماعیل کے کیس کو فائل کرنے کے لیے؟ اس کی موت ہوتی ہے، اس کے مجرمین ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں، جب لاش لے کر پوسٹ مارٹم ہو کر پہنچتا ہے عصر کے وقت وہاں پر جو کہ تھانے میں، تو اس کا کیس فائل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اسکول میں ضرورت پڑے گی وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوئی کوشش کرے گا، اگر ختم نبوت کے اوپر اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو ہمارے اکابرین ارریہ کے حضرات علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، ڈٹ جاتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بھی دلیل کا جواب نہیں دے پاتے۔ دینی اعتبار سے بھی وہ مضبوط اگر ہو گئے تو ہر باطل کا، ہر فرقہ ضالہ کا مقابلہ کریں گے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، اور ضروری ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھائیں، حافظ قرآن بنائیں، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اکیڈمک کوالیفکیشن بھی دلائیں، ضروری ہے۔ مکتب میں آپ نے بچوں کو بنیادی تعلیم دے دی، عقیدہ صحیح ہو گیا، بہت ساری جو ضروری مسائل ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جائے سول لائن میں جائے، ماڈرن ایجوکیشن پڑھے، وہ بنیادی عقیدہ صحیح ہو جانے کے بعد، نماز روزہ سیکھ لینے کے بعد اگر وہ کسی اسکول میں پڑھے گا، کہیں کسی کالج میں جائے گا تو نماز کی بھی پابندی کرے گا، گناہ نہیں ہے، لیکن بیفور آل تھنگس سب سے پہلے آپ کو آپ کی شریعت، آپ کے اللہ اور آپ کے آخری